خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ کرسمس سیریز کے کچھ پیغامات ابھی باقی ہیں جو مزید کچھ دن جاری رہیں گے۔ آج ہم اس بارے میں سیکھیں گے کہ ہیرودیس بادشاہ کون تھا۔ ہیرودیس، جسے ہیرودیس اعظم اور لاطینی زبان میں ہیرودیس میگنس بھی کہا جاتا تھا، ہیرودیس 73 قبل از مسیح میں پیدا ہوا اور تقریباً 4 قبل از مسیح میں یریحو شہر میں وفات پا گیا۔ وہ 37 قبل از مسیح سے لے کر 4 قبل از مسیح تک روم کی طرف سے یہودیہ کا بادشاہ رہا۔ ہیرودیس جنوبی فلسطین میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے باپ کا نام اینٹیپٹر تھا جو کہ ایک ادومی تھا اور اس کے آباء و اجداد یہودیت قبول کر چکے تھے۔ روم 63 قبل از مسیح میں یہودیہ کی سرزمین پر قابض ہو گیا تھا۔ انہوں نے 47 قبل از مسیح میں اینٹیپٹر کو وہاں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا اور رومی شہریت سے نوازا۔ رومی شہریت کا یہ اعزاز ہیرودیس اور اس کی نسلوں کو بھی حاصل ہوا۔ اینٹیپٹر اس چھوٹے سے ملک کا گورنر یا حکمران تھا۔ اینٹیپٹر دولت مند اور بہت اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا۔ ہیرودیس نے بھی اسی سال سے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ دوسرے الفاظ میں انہیں یہودیہ اور یروشلیم پر حکمرانی کرنے کے لیے ایک شخص چاہیے تھا اور دیہی علاقوں کا انتظام چلانے کے لیے کسی دوسرے شخص کی ضرورت تھی۔ اہمیت کے اعتبار سے تو یہ ایک کم تر عہدہ تھا، لیکن پھر بھی رومیوں سے یہ عہدہ حاصل کر لینا کسی اعزاز سے کم نہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے یروشلیم اور یہودیہ کے لیے اینٹیپٹر کو گورنر مقرر کیا اور ہیرودیس کو گلیل میں تعینات کیا جو کہ ایک دیہی علاقہ تھا۔ 47 قبل از مسیح میں ہیرودیس کو گلیل کے چوتھائی ملک کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ 7 سال بعد یعنی 40 قبل از مسیح میں پارتھیوں یا فارسیوں نے، جہاں سے مجوسی آئے تھے، خانہ جنگی کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے شام، فلسطین کے ان نواحی علاقوں اور باقی کچھ علاقوں پر حملہ کیا۔ ہیرودیس نے فوری روم کا سفر کیا۔ وہ نوشتہ دیوار پڑھ سکتا تھا اور اسی لیے وہ روم کو بھاگ گیا تاکہ حالات کا احوال بیان کر سکے۔ مشرقی طاقتیں اس چھوٹے سے علاقے کو پریشان کرنے کو تھیں اور اسی سبب سے ہیرودیس نے روم جانے میں ہی بھلائی سمجھی۔ یہ اینٹیپٹر کا بیٹا تھا۔ اب وہ روم پہنچ چکا تھا اور اس نے حالات کی ساری خرابی کا احوال رومی سینٹ کو بتایا۔ اس نے رومی سینٹ کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ روم کا وفادار ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ وہ خود بھی اس حصے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے وہ بخوبی واقف ہے کہ وہاں کے مسائل سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ اسے مکمل اختیار سونپ دیا جائے۔ لہٰذا تقریباً 40 قبل از مسیح میں رومی سینٹ نے ہیرودیس کو یہودیوں کا بادشاہ بنا دیا اور اس سے کہا کہ اپنے ہمراہ فوج لے جاؤ۔ انہوں نے اس کو فوج بھی فراہم کی۔ ایک ماہر فوج اس کے سپرد کی گئی اور اس سے کہا گیا، تم جاؤ اور اپنی بادشاہی خود قائم کرو اور اسے چلاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے اپنی بادشاہی قائم کرنے اور اس کا نظام بنانے اور چلانے میں کتنے سال لگ گئے؟ اسے 3 سال لگ گئے کہ اپنے لقب کے مطابق اختیار بھی حاصل کر سکے۔ بالآخر 37 قبل از مسیح میں اسے کامیابی نصیب ہوئی تو وہ یہودیوں کا بادشاہ بن گیا، اور یہ وہ لقب تھا جسے اس نے مرتے دم تک نہ کھویا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس لقب کو بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ اب کیا آپ اس سوال کو سمجھ پائے ہیں جو مجوسیوں نے متی 2 باب کی 2 آیت میں پوچھا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں ہے؟ یہ سوال کافی تھا کہ ہیرودیس کے دل میں پریشانی پیدا کر دے۔ وہ اس لیے کہ ہیرودیس نے یہ اختیار اور لقب مانگ کر اپنے لیے حاصل کیا تھا۔ اس نے روم تک کا سفر کیا اور رومی سینٹ کو اپنی چالاکی سے منایا۔ اس نے روم سے یہودیوں کا بادشاہ ہونے کا حق حاصل کیا تھا اور ایک فوج کو واپس اپنے ساتھ لے جا کر 3 سال تک جنگ لڑی تھی تاکہ اس کو حقیقت بنا سکے، اور مجوسیوں کی آمد تک وہ اس لقب کو سنبھالے ہوئے تھا۔ لیکن اب اچانک سے ان فارسیوں نے آ کر یہودیوں کے بادشاہ کی پیدائش سے متعلق سوال کر کے اسے پریشان کر دیا۔ وہ شہر میں ہر کسی سے یہ دریافت کرتے آ رہے تھے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ اس سوال سے ہیرودیس خوف زدہ ہو گیا تھا۔ ہیرودیس بے رحم تھا۔ روم سے اس کی درخواست یہ تھی کہ اسے بے رحمی سے کام کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگوں سے ٹیکس وصول کر سکے، اور اس میں وہ کامیاب ہوا بھی۔ اس نے تمام ہسمونیوں یعنی مکابیوں کے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا
جنہوں نے یونان کی حکومت کے خلاف انقلاب برپا کیا تھا، وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی ایسی بغاوت یا ایسا انقلاب برپا کرنے نہ پائیں، لہٰذا اس نے ان سبھوں کو قتل کر دیا۔ اس کی 10 بیویاں اور 12 بچے تھے۔ اس کی ایک بیوی کا نام مریامنے تھا، جس کا ایک بھائی ایرسٹوبولس تھا جو کہ سردار کاہن تھا۔ ہیرودیس اس سے خوف زدہ تھا، سو اس نے ایرسٹوبولس کو قتل کروا دیا اور پھر اپنی بیوی مریامنے کو بھی قتل کروا دیا۔ چونکہ یہودی کبھی بھی اسے اپنا جائز یا قانونی بادشاہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ مشتعل ہو جاتا تھا۔ اسے ہر وقت اپنے خلاف سازش کا خوف رہتا تھا۔ اس کا سازشوں سے متعلق یہ ہر لمحہ کا خوف بہت مشہور تھا۔ وہ اپنے 2 بیٹوں سے بھی اسی بات کی وجہ سے خوف زدہ رہتا تھا کہ کہیں وہ اس سے تخت چھین کر خود بادشاہ نہ بن بیٹھیں۔ اسی وجہ سے اس نے ان دونوں کو بھی قتل کروا دیا۔ اس کی ساری زندگی قتل و غارت گری اور سازشیں رچنے میں گزری۔ اپنی موت سے 5 دن پہلے اس نے اپنے ایک اور بیٹے کو قتل کروا دیا جو تخت کا وارث ہونے کا دعویٰ کر سکتا تھا۔ اپنی برائی سے بھری زندگی کے آخری کاموں میں سے ایک کام اس نے یہ بھی کیا کہ یروشلم کے اعلیٰ مرتبت لوگوں کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور حکم دیا کہ اس کی موت واقع ہوتے ہی ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس کا کہنا تھا، میرے مر جانے پر یہ لوگ نہیں روئیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ روئیں، چاہے وہ کسی اور کی موت کے دکھ میں ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہیرودیس کی موت پر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ ہیرودیس ایک انتہائی ظالم اور بے رحم انسان تھا، اور یہ تصور کرنا قطعی طور پر مشکل نہیں ہے کہ یہ بات معلوم پڑنے پر کہ صحیفوں میں لکھی پیشین گوئیوں کے مطابق یہودیوں کا حقیقی بادشاہ پیدا ہو گیا ہے، اس نے اپنا قہر اس پر ڈھانے کا فیصلہ کیا، اور جب اس نے یہ جان لیا کہ مجوسی اس کو خبر دینے کے لیے اس کے پاس واپس نہیں آئے تو وہ اور بھی زیادہ غضبناک ہوا۔ آئیے اب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کیا ہیرودیس کا کوئی اچھا پہلو بھی تھا؟ ہیرودیس میں سب برا ہی نہیں تھا، وہ خود کو یہودیت کے رکھوالے کے طور پر پیش کرتا تھا اور اس طرح سے یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ عبادت خانوں کی تعمیر کی حوصلہ افزائی کرتا تھا اور آفتوں میں ٹیکس وصول نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگوں کو مفت غلہ فراہم کرتا تھا۔ وہ ایک عظیم معمار بھی تھا اور اسی سبب سے اسے اعظم یا عظیم کا لقب دیا گیا تھا۔ اس کا عظیم ترین منصوبہ یروشلم کی ہیکل کی تعمیر نو اور بحالی کا کام تھا، اور اس نے ہیکل کو سلیمان کے دور سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ یہودیہ نے ہیرودیس کے دور میں معاشی اعتبار سے بہت ترقی کی۔ اس نے اسرائیل کی حدود کو بذریعہ جنگی مہم جوئی بڑھایا اور قلعہ بندی بھی کی۔ ہیرودیس یونانی طرز زندگی کا دلدادہ تھا اور رومی معاشرے کا قدردان۔ اس نے یونانی طرز کے تھیٹر بنوائے اور گھوڑوں اور رتھوں کی دوڑ کے لیے بھی پورے ملک میں بہت سے اکھاڑے بنوائے۔ گو کہ اسے اعلیٰ طبقے کے یہودیوں کی حمایت حاصل ہوئی، لیکن قدامت پسند فریسیوں اور عام لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ مرکس کی انجیل 3 باب کی 6 آیت اور 12 باب کی 13 آیت میں جن ہیرودیوں کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ تھے جو یونانی مائل یہودی تھے اور ہیرودی خاندان کے حمایتی تھے، اور ان کے ذریعے جو استحکام اور جمود آیا تھا اس کے حامی تھے۔ ہیرودیس کا انتقال تقریباً 4 قبل از مسیح میں ہوا، ممکنہ طور پر آنتوں کے کینسر کی وجہ سے۔ کل کے پیغام ہیرودیس بادشاہ کے بیٹوں اور پوتوں کے بارے میں سیکھیں گے جن کا ذکر نئے عہد نامے میں ہوا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہیرودیس 4 قبل از مسیح میں مر گیا تھا تو پھر وہ کون سا ہیرودیس ہے جس کا ذکر ہمیں اناجیل میں ملتا ہے، یا وہ جس کے سامنے یسوع مسیح کو بھی پیش کیا گیا تھا؟ دراصل ہیرودیس 1 سے زیادہ تھے۔ ہیرودیس نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اپنی وصیت تبدیل کروائی تھی، اور اس کی موت کے بعد اس کے 3 بیٹوں نے اس پر اپنا حق جتایا تھا۔ انہوں نے کیسر اوگسطس سے اپیل کی، جس نے بادشاہی ان تینوں میں تقسیم کر دی۔ آئیے ہیرودیس کے بیٹوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہیرودیس کا ایک بیٹا ارخلاؤس تھا۔ ارخلاؤس 4 قبل از مسیح سے لے کر 6 بعد از مسیح تک یہودیہ، سامریا اور ادومیہ کا حاکم رہا، اور روم کی طرف سے اس کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ اگر وہ اچھا حاکم ثابت ہوا تو اسے بادشاہ بنا دیا جائے گا۔
لیکن ارخلاؤس ایک جابر حکمران ثابت ہوا جس کا طرز حکمرانی بھی غیر یقینی تھا، سو اگسطس نے اسے اس کے عہدے سے 6 عیسوی میں ہٹا دیا۔ متی اپنے انجیلی بیان میں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یوسف اور مریم گلیل کو اسی وجہ سے گئے تھے تاکہ وہ ارخلاؤس کی حاکمیت سے بچ سکیں۔ اس کا ذکر متی 2 باب 21 سے 23 آیت میں ملتا ہے۔ جب ارخلاؤس سے حاکمیت لے لی گئی تو یہودیہ اور سامریہ کا اختیار رومی گورنروں کو منتقل کر دیا گیا، جنہیں سردار یا نمائندہ یا گورنر کہا جاتا تھا۔ نئے عہد نامے کے مطالعے میں قابل ذکر گورنر یا حاکم پینتیوس پلاطس تھا، جو 26 عیسوی سے 36 عیسوی تک رہا، جس کے دور حکومت کے دوران یسوع مسیح کو مصلوب بھی کیا گیا۔ دوسرے گورنرز جن کا ذکر نئے عہد نامے میں ملتا ہے ان کے نام ہیں فیلکس جو 52 عیسوی سے 59 عیسوی تک، اور فیسٹس جو 59 عیسوی سے 62 عیسوی تک رہا، جن کے سامنے پولس رسول بھی اپنے مقدمے میں کھڑا ہوا۔ اس کا ذکر آپ اعمال 23 سے 26 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہیرودیس کا ایک اور بیٹا تھا، ہیرودیس انتپاس۔ ہیرودیس انتپاس 4 قبل از مسیح میں اپنے باپ کی موت کے بعد گلیل اور پریا کا حاکم بنا، جب تک کہ اسے رومی شہنشاہ کلیگولا نے 39 عیسوی میں اس کے عہدے سے اسے معزول نہ کر دیا۔ یہی وہ ہیرودیس ہے جو یسوع کی عوامی خدمت میں نظر آتا ہے۔ اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قید میں ڈلوایا، اور بالآخر جب یوحنا نے اس کی شادی کے خلاف بات کی تو اس نے اسے قتل کروا دیا، کیونکہ انتپاس نے اپنے بھائی فلپس کی سابقہ بیوی سے شادی کی تھی۔ لوکا 3 باب کی 19 سے 20 آیت اور مرکس 6 باب کی 17 سے 29 آیت میں آپ اس کا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ یہی وہ ہیرودیس ہے جو یسوع کی شناخت سے متعلق بھی تذبذب کا شکار ہوا جب اس نے یسوع کے بارے میں یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید یوحنا بپتسمہ دینے والا زندہ ہو گیا ہے۔ مرکس کی انجیل کے 6 باب کی 14 سے 16 آیت میں اس بات کا ذکر ہے۔ جب یسوع کو چند فریسیوں نے خبردار کیا کہ ہیرودیس اس کی جان لینا چاہتا ہے تو یسوع نے اس کو خاص طور پر لومڑی کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انتپاس ایک شاطر اور چالاک شخص ہے۔ لوکا 13 باب کی 31 سے 32 آیت میں اس بات کا ذکر ہے۔ بالآخر انتپاس کی یسوع سے ملنے کی خواہش بھی پوری ہو گئی جب پلاطس نے یسوع کو اس کے پاس مقدمے کے لیے بھیجا۔ لوکا 23 باب کی 7 سے 12 آیت اور اعمال 4 باب کی 27 آیت میں اس بات کا ذکر ہے۔ ہیرودیس کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام تھا ہیرودیس فلپس۔ ہیرودیس فلپس کو ایتوریا، ترخونیتس اور گلیل کے مشرقی اور شمالی علاقوں کا حاکم بنایا گیا۔ وہ لاوارث ہی مر گیا اور اس کا علاقہ سوریا کے رومی صوبے کا حصہ بن گیا۔ اس کا ذکر نئے عہد نامے میں صرف ایک ہی حوالے میں ملتا ہے، جو ہے لوکا 3 باب اس کی پہلی آیت، مرکس 6 باب 17 آیت اور متی 14 باب 3 آیت میں جس فلپس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جس کی بیوی سے ہیرودیس انتپاس نے شادی کی تھی، وہ ایک اور فلپس تھا، یعنی ہیرودیس اعظم کا ایک اور بیٹا۔ آئیے ہیرودیس اعظم کے پوتوں اور ان کے بچوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ہیرودی خاندان کے صرف 2 اور افراد کا ذکر نئے عہد نامے میں اعمال کی کتاب میں ملتا ہے۔ ہیرودیس اگرپا اول جو ایرسٹوبولس کا بیٹا تھا اور ہیرودیس اعظم کا پوتا تھا، وہ 41 سے 44 عیسوی تک یہودیہ کا بادشاہ رہا۔ وہ آخری حاکم تھا جس کے پاس یہودیہ کا بادشاہ کہلانے کا شاہی لقب تھا۔ اسے روم نے بادشاہ بنایا تھا۔ اس نے یعقوب کو جو یوحنا کا بھائی تھا قتل کروایا اور پطرس کو بھی پکڑوایا۔ اعمال کی کتاب کے 12 باب میں اس بات کا ذکر ہے۔ اس کی موت کیسریا میں ہوئی جو خدا کی طرف سے اس کی سزا تھی۔ اس کا ذکر لوکا نے اعمال کی کتاب کے 12 باب کی 19 سے 23 آیت میں کیا ہے، اور یہودی مورخ جوسیفس نے بھی اپنی کتاب اینٹیکوٹی آف دا جوز میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اب ہیرودیس اگرپا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اگرپا دوئم تھا۔ وہ ہیرودی خاندان میں سے 8واں اور آخری حکمران تھا۔ وہ اپنے خاندان میں سے 5واں فرد تھا جسے بادشاہ کا خطاب دیا گیا تھا، لیکن وہ رومی نمائندہ تھا اور اس کی حکمرانی یہودیہ سے باہر کے علاقہ جات پر تھی، یہودیہ پر نہیں۔ اگرپا کا تختہ اس کے یہودی ماتحتوں نے 66 عیسوی میں الٹ دیا تھا، اور اس نے رومیوں اور یہودیوں کے مابین ہونے والی پہلی جنگ میں
روم کا ساتھ دیا تھا۔ یہ تھا وہ ہیرودیس جس کو اس کی بہن برنیکے کے ساتھ رومی گورنر فیستس کی طرف سے دعوت دی گئی تھی کہ وہ کیسریہ میں پولس کی تقریر کو سنے جو اس نے اپنے حق میں کی۔ اعمال 25ویں باب کی 13ویں آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس کی ایک اور بہن بھی تھی جس کا نام دروسلا تھا اور اس کی شادی رومی گورنر فیلکس کے ساتھ ہوئی تھی۔ اعمال کی کتاب کے 24ویں باب کی 24ویں آیت میں اس بات کا ذکر ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا اب سب کو برکت دے، آمین۔